والصلاة والسلام على یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وحقوق الحق وجسد الحق ونقطة الدائرة التوحید مبید الشرق علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الکریم والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ القائم الحجت صاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة الحدید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمت الصلوات ذکر ان ہستیوں کا اگر آپ متوجہ ہیں قبل اس کے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے محمد کے ازلی بدن اور ازلی روح کو محمد کے پیچھے پیچھے ارسال کیا اور ایک کا نام حسن رکھا ایک کا نام حسین رکھا بڑی خاص گفتگو، اور کیونکہ آپ سب اس طرف جھک کے بیٹھ گئے ہیں تو میں اپنی کرسی کو اس طرف کر لیتا ہوں جی تاکہ آپ لوگ میرے سامنے رہیں. بس ٹھیک ہو گیا، رخ ایسے ہو گیا تو اب سے سب کا، ورنہ مجھے یہ صرف 4-5 دوست نظر آ رہے تھے اور ادھر والے نظر نہیں آ رہے تھے. اتنی تو ابھی شدید سردی نہیں ہے کہ دھوپ کی ضرورت محسوس ہو، لیکن خیر بہرحال میں پھر چاہوں گا، ہاں میں آج بہت خاص بات کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امام بارگاہ کے مجھ پہ بہت سارے حقوق ہیں. بہت خدمت کی ہے میں نے اس امام بارگاہ میں آپ کی، اور اس ضمن میں جب بھی آیا ہوں میرے ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میں بادشاہوں کا وہ ذکر کر پاؤں جو ان کے شایان شان ہے میری بساط علمی کے مطابق، ورنہ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے. جن کی شان میں قرآن کے حروف اترے ہوں وہاں میرے اور آپ کے لفظ اور جملے کیا معنی رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ عرض کروں کہ خداوند عالم نے اپنے محبوب کو اس کے اختیار کے مطابق جب زمین پر ارسل کیا، پیدا لفظ مجھے نہیں آتا، ارسل کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ارسل کیا ہے. یقین جانیے اگر ارسل پہ ہی بولنے لگ جائیں تو آپ کسی اور دنیا میں پہنچ جائیں گے کہ جب اللہ کسی کو ارسال کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں یہ نہیں کہا میں نے بنا کر تمہیں بھیجا، نہیں، میں نے ارسال کیا. یہ ارسل عربی میں ایسا صیغہ ہے کہ یعنی دیکھیے ایک ڈاکیا ہے اور وہ آپ کے پاس ایک خط لاتا ہے، وہ آپ کو کسی نے ارسال کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. جس نے آپ تک پہنچایا ہے نا، یہ خط اس نے نہیں بنایا،
یعنی ارسل کہہ رہا ہے کہ یہ بظاہر یہ نہ سمجھنا کہ عبداللہ اور آمنہ نے پیدا کیا ہے، سرکار سمجھنا نہیں، یہ میں نے بھیجا ہے، میں نے ارسال کیا ہے، انہوں نے تو صرف تم تک پہنچایا ہے۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ کی ازلی بدن کو اور ازلی روح کو بادشاہ کے پیچھے پیچھے بھیجا۔ کیوں؟ نفس تو علی ہیں اور قلب بی بی ہیں، ہاں بذات منی، قلب میرے جگر کا ٹکڑا، حالانکہ بذات کا کہیں معنی ٹکڑا نہیں ہے، ہاں لیکن ہم کیونکہ با محاورہ ترجمے کے عادی ہیں تو ہم نے کہا سارا کچھ فاطمہ کو ہی نہ بنا دیں، ہمیں فکر بھی تو بڑی ہے نا، تو باقی کسی کا بھی رہنے دیں حصہ، تو رسول کے حصے بنانے کی بجائے ہم نے کہہ دیا جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی، یعنی میری جتنی بھی منیت ہے یہ اس کا ٹکڑا ہے، نہیں یہ اس کا جگر، میرا جگر ہے، میرا قلب ہے۔ اور ہم نے قرآن، اے مصطفیٰ ہم نے قرآن آپ کے قلب پر اتارا، یعنی طہارت قلب مصطفیٰ اتنی ہی طہارت ہے جتنی کہ بطول عذرا کی، یعنی قرآن جہاں اترنے کی جگہ ہے، بی بی کا وجود مقدسہ اتنا ہی طاہر ہے جتنا قلب رسول۔ تو یہ قلب ہیں، علی نفس ہیں، اور پھر ارسال فرمایا روح اور بدن کو تاکہ محمد جامع ہو جائے۔ یہی دو چیزیں رہ گئی تھیں، ایک بدن چاہیے تھا، ایک روح چاہیے تھی، یہ جامعیت مکمل ہو گئی، ایک نفس ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے، اور خود محمد کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ تب تک آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ آیت میں لفظ رحمت ہے، اور یہ ساری میں نے مشقت اسی لیے کی ہے کہ ہم یہاں آ کے ٹھہر جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ لفظ رحمت جو ہے یہ رحمت آخر کسے کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں ہم نے کہا بیٹی رحمت ہے جی، بیٹا نعمت ہے۔ کہا جی رحمت کیوں ہے؟ کہا جی دیکھیے رحمت پر یہ ہوگا کہ آپ کو خدا پوچھے گا نہیں، نعمت پر آپ سے پوچھے گا کہ جی نعمت کا کیا حال کیا، سوال ہوگا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا، لیکن رحمت اس کے لیے خدا پوچھے گا نہیں بلکہ اجر دے گا۔ اگر تم نے اچھی پرورش کر دی 2 بیٹیوں کی تو رسول نے کہا جنت واجب ہے، کہا 3 بیٹیوں کی پرورش کی تو کہا جنت میں اتنے درجے اعلیٰ ہو جائیں گے، تو کہا اس لیے بیٹی پر کیونکہ خدا کے سامنے سوال جواب نہیں ہے اس لیے وہ رحمت ہے۔ یعنی پہلا معنی ہمارے عوام الناس کی بات سے یہ ظاہر ہوا کہ رحمت اسے کہتے ہیں جس پر سوال جواب نہ ہو۔ میں نے کہا تھا اگر آپ توجہ آج رکھیں گے تو بہت جی ٹھیک ہے نا جی۔ اب رحمت پہ یعنی کوئی سوال جواب نہیں، مصطفیٰ کو جیسے مانتے چلے جائیے، نبی اکرم کو جیسے چاہتے چلے جائیے، جس حد تک جانا چاہیے چلے جائیے۔ یہ استثناء صرف مصطفیٰ کی ذات کے پاس ہے کہ سیدنا آقا نامدار کو جیسے مرضی مانتے چلے جائیں، خدا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے مرضی مانتے چلے جائیں۔ آپ کی حد فکر کہاں تک جائے گی؟ کہاں تک جائے گی؟ کہاں تک جائے گی؟ ارے میں پھر کہہ رہا ہوں کہاں تک جائے گی؟ کہیں تو آپ رک جائیں گے، اور جہاں آپ رک جائیں گے وہاں سے نہ جانے پھر کیا ہے۔
پھر کیا ہے؟ اور اس کے لیے سند موجود ہے امیر المومنین کی۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، کہا لوگوں مجھ علی کے علم کی انتہا جہاں پہ ہے نا، وہاں سے سرور کونین کے علمی قدم شروع ہوتے ہیں۔ اور کہا جہاں پر مصطفیٰ کا علم جس سرحد سے جا کے ٹکراتا ہے، وہاں پر رسالت کے ساتھ بلا فصل توحید ہے۔ یعنی مصطفیٰ اور توحید میں پھر کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ سرحد رسالت جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے سرحد توحید شروع ہوتی ہے۔ کوئی چیز حائل نہیں بیچ میں، کوئی چیز بھی حائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جب معراج پہ ملنے گئے تو درمیان میں پردہ تھا، اور اگر پردے کا وجود مان لیا جائے تو پھر یہ بھی تو ایک بحث ہے کہ یہ پردہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ کیوں کہ اگر یہ کن سے بنا ہے تو مخلوق ہے، اور اگر جہاں پر نبی ملنے گئے ہیں اور وہاں اگر لفظ کن موجود نہیں ہے جو مخلوق کا خاصہ ہے، اور واقعی جہاں پر نبی گئے تھے وہاں مخلوق کا عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ وہاں نہ سانس، نہ زندگی، نہ تنفس، نہ ہوا، نہ پانی۔ حیدر جی سرکار زیدی صاحب حیرانگی ہے کہ جناب کبھی پردے پہ غور نہیں فرمایا گیا۔ سرکار علامہ عباس تشریف فرما ہیں۔ جی ہمارے لیے تو علامہ ہے جی، میں تو علامہ ہی سمجھتا ہوں اور دل و جان سے سمجھتا ہوں، بلکہ انہوں نے تو ابھی تک وہ بیعت نہیں مانگی، ورنہ میں سب سے پہلے بیعت کرتا۔ جی حب محمد والے، اور پھر ظاہر ہیں جی بات جی، اچھے ارادے میں ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے جی، کم از کم منافقت سے تو بچیں گے۔ جی تو ظاہر ہیں بادشاہ کے، اب یہ ان کے تو چہرہ دیکھنا عین ثواب اور عبادت ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن سرکار اگر وہاں پر کوئی پردہ ہے، وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ اگر وہ غیر مخلوق ہے تو پھر کون ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جس لفظ کا معنی دماغ میں آ جائے، میں نے کہا پردہ، تو ہمارے دماغ میں لفظ یہ آ گیا پردہ آ گیا نا، اور جہاں معنی دماغ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ۔ لیکن مسئلہ تو وہی کھڑا ہے کہ وہ حجاب ہے کیا؟ اگر غیر مخلوق ہے تو پھر جہتیں طے کرنی پڑیں گی کہ وہ کون ہے، اور اگر کون کا جواب نہیں ملے گا تو کیونکہ معنی ذہن میں آ گیا پردے کا، تو لہذا خدا تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ ایسا کون ہے جو مخلوق بھی نہیں، خدا بھی نہیں ہے، لیکن وہاں موجود ہے اور دو میں تیسرا ہے۔ مخلوق بھی نہیں ہے لیکن وجود ہے، اور کن بھی نہیں ہے، کیونکہ لفظ کن تو مخلوق کے لیے ہے، اور جہاں ملاقات ہو رہی ہے وہاں لفظ کن کی مجال کیا کہ وہ وہاں پر موجود ہو، کیونکہ وہاں تخلیق کا اور مخلوق کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نہیں وہاں تو صرف ہو وا، ہو وا، ہو وا، وہاں پر تو وہ الویت اور ہوویت ہے، وہاں پر لاہوت یا ناسوت کا تعلق ہی نہیں ہے، وہاں قہر و جبار نہیں ہے، رحم و کرم نہیں ہے، کوئی صفت کوئی اسم نہیں ہے، تو کئی چیزیں طے شدہ ہیں کہ وہاں یہ بھی تو دیکھنا ہے رسول نے اپنے رب کو کیسے پہچانا۔
خدا کے رسول نے اپنے قلب سے جو دیکھا قرآن نے اس کی گواہی دی کہ جو کچھ سورہ نجم میں کہا جو کچھ تمہارے نبی نے دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. یعنی نبی نے جسے دیکھا اسے پہچان لیا اور جھٹلایا نہیں کہ یہ نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن پردہ ہے اور پردہ ہے اور کیونکہ موضوع سے بھی شہزادوں سے متصل. لیکن جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا کہ یہ بات وہاں کی ہے جہاں کون نہیں ہے. لیکن پردہ ہے. اب پردے کے پیچھے کا تصور ہم خدا کا لیتے ہیں اور اگر یہ تصور تمہارا قائم ہو گیا کہ پردے کے پیچھے خدا تھا تو تم نے محدود کر دیا. یہ کیسا خدا ہے جسے کسی پردے نے چھپا لیا ہے؟ تو پھر نعوذ باللہ من ذالک. اب پھر سمجھنا پڑے گا کہ وہ پردہ زیادہ قدرت میں محیط ہے جس نے اسے چھپا لیا ہے. اور معراج تو کیا کرانی تھی؟ مشرک ہو گئے. نہ یہ کن ہے نہ یہ خالق ہے لیکن ہے. نہ کن ہے نہ خالق ہے لیکن ہے. یہی معنی ہے علی کے اس خطبے کا انا و انا. کیونکہ مولانا نے بہت قیمتی جملہ کہہ دیا تھا اور مجھ پر واجب ہو گیا تھا کہ تم سے اس کی قیمت وصول کروں. ہاں انا کا یہ نہیں ہے علی کہہ رہے ہیں میں ہوں پتہ نہیں انہوں نے 2000 مرتبہ میں نہیں. علی یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو پردہ ہے وہ میں ہوں اور وہ پردہ میں ہی ہوں. لیکن یہ پردہ وہاں پر نہ بطور مخلوق ہے نہ بطور خالق. ہاں وہاں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مخلوق ہے یہ خالق ہے. نہیں، وہاں پر علی کا ایک اور راز ہے جس کے لیے علی نے اپنے آپ کو انا و انا کہا. میں ہوں اور میں ہوں. وہاں پر علی نے اپنے آپ کو میں کہا 4 مرتبہ. اور اگر آپ مہربانی کر کے خدا کی حدیث قدسی اٹھا میں نے چاہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں ظاہر ہو جاؤں تاکہ میری پہچان ہو جائے تمہیں پتہ چل جائے کہ میری میں کیا ہے. اور اسی لیے کہا کہ رسول خدا کو کہ اس نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. اچھا آپ معراج کی نجم کی ساری آیتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو یا تم مجھے دیکھو گے. نہیں کہا آئیے میری آیات میں سے میری آیت کبریٰ کو دیکھو. پتہ نہیں مسلمانوں نے آیت کبریٰ کو اللہ سمجھ لیا. اللہ نے تو نہیں کہا آؤ میری آیت کبریٰ کو دیکھو. مسلمانوں کو آیت کبریٰ سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے اللہ سے ملنے گئے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ملنے گئے لیکن اللہ نہیں ملا. اور اس کی جگہ کون ملا؟ کوئی پردہ ہے. اور رسول نے جو اسے دیکھا تو پھر اسے جھٹلایا نہیں. رسول یعنی جس کو دیکھا کم از کم اس کا تعلق دل سے ہے. اور جب زمین پہ آئے تو کہنے لگے علی
تیری محبت کا تعلق قلب سے ہے نا جی. تو اب ذرا یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو رحمت سمجھ میں آئی کہ یہ کہاں تک جا سکتی ہے. رحمت کہاں تک جا سکتی ہے؟ جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، جہاں صرف لفظ انا رہ جاتا ہے، میں، وہاں تک. اب سنیے، میں نے سورہ حدید کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والے مومنو اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لاؤ. کمال ہو گیا، خطاب تو ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، پھر ایمان لاؤ رسول پر. بھئی ایمان لا چکے ہیں تو ہی آپ مومنون ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایمان لا چکے ہو لیکن پھر رسول پر ایمان لاؤ. اور اگر تم ایسا کرو گے، اتقوا اللہ کرو گے، وآمنوا برسولہ کرو گے، تو کیا ہوگا؟ یؤتکم، اللہ تمہیں عطا کرے گا کفلین من رحمت، رحمت میں سے 2 ٹکڑے. رحمت میں سے تمہیں 2 ٹکڑے عطا کرے گا. کیا؟ کہ اگر تم اے ایمان لانے والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ کے لیے اور رسول پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہیں اس دوہرے ایمان پر تمہیں 2 ٹکڑے رحمت کے، میر رحمت، پوری رحمت نہیں، اس رحمت میں سے، میر رحمتی، اس رحمت میں سے 2 ٹکڑے عطا کرے گا. رحمت کون ہے؟ سیدنا نامدار، آقا نامدار، وہ رحمت ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے، محمد میں سے میں تمہیں 2 ٹکڑے دوں گا، 2 ٹکڑے دوں گا. 2، لیکن یہ 2 ٹکڑوں کے لیے یہ نہیں کہا ساری رات سلو، سارا دن سوموں، یہ نہیں کہا حجل، نہیں یہ نہیں کہا خیراتن، یہ نہیں کہا. تقوی کہا اور کہا ایمان لاؤ رسول پر. پھر 2 چیزیں کرو، اے ایمان لانے والو، اے دائرہ اسلام میں آنے والو، مومن نہیں، دائرہ اسلام میں. جیسے آج ہم لوگ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں. ہم نے اسلام کہاں نافذ کیا ہے؟ کدھر ہے اسلام؟ نہیں، ہم اسلامی دائرے میں رہتے ہیں. لیکن اللہ اس وقت کے مسلمانوں کو کہہ رہا تھا اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ رسول پر دوبارہ. تو جب معصوم سے پوچھا گیا بادشاہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا تو پھر کیوں آمنوا رسول اور اتقوا اللہ، یہ تقوی کیا ہے؟ تب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کمیل یاد رکھنا، تقوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری رات تمہاری خدا کے خوف سے ٹانگیں لرزتی رہیں اور تمہیں اس کے بچھو نظر آتے رہیں اور آگ منہ پھاڑے نظر آتی رہے. کہا یہ اللہ کا روپ مصطفیٰ نے نہیں بتایا، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری سزا جزا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. اگر اللہ سب کو عذاب دینا چاہتا تو اتنے رسول ذبح کیوں کرواتا؟ وہ تو تمہیں موقع دے رہا ہے کہ جنت میں جاؤ. بس آیت کی تھوڑی سی سختی ہے، اسے برداشت کر لیجئے، لیکن پھل اچھا ملے گا. ہاں لیکن یہ اتنی آسان آیت نہیں کہ میں صرف ترجمہ کر کے گزر جاتا، اس میں بہت راز ہیں، کیونکہ رحمت کے 2 حصے ملنے والے ہیں ہمیں. لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. آمنوا برسول، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لاؤ، اور کہا اتقوا اللہ،
تقوی اختیار کرو خدا کے لیے۔ اور پوچھا تقوی کا کیا معنی جی؟ اللہ سے ڈرو، پاک رہو، پاکیزہ رہو، یہ کرو وہ کرو، دنیا سے بچو۔ علی نے کہا کمیل یاد رکھو، تقوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں سے جتنی بیزاری اختیار کرو گے اتنے متقی ہو جاؤ گے۔ بس ٹھیک ہے، چھوڑو۔ کہا تقوی یہ ہے کہ ہمارے دشمن سے جتنی بیزاری اختیار کرو گے اتنے بڑے متقی، اور اللہ یہی کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، پہلے محمد و آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرو، وَآمَنُوا بِالرَّسُولِ، پھر جو رسول نے ان آل رسول کے بارے میں کہا ہے اس پر پھر ایمان لاؤ، تو جا کے تمہیں اس کی رحمت میں سے حسن اور حسین عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، دو ٹکڑے رحمت کے تمہیں دوں گا اگر تم محمد کی ساری باتوں پر ایمان لاؤ۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ رحمت کے ٹکڑے، اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ جنت نہ کوئی بات بھی نہیں کہی، کوئی بات بھی نہیں کی جنت وغیرہ کی بھی جنت دے دوں گا، نہیں کہا کفلین من رحمتہ۔ اور سنی شیعہ سب نے لکھا کہ اس سے مراد حسن اور حسین ہے، کیونکہ رحمت رسول خدا ہے۔ کہا حسن اور حسین عطا کروں گا، محمد کے دشمنوں سے بیزاری رکھو، اور جو کچھ مصطفیٰ نے کہا ہے ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لاؤ۔ یعنی اب جو محمد نے کہا ہے ایمان لانے والوں، اب اس میں شک نہ کرو۔ اگر اس نے کہا ہے اللہ اکبر جس جس کا میں مولا ہوں، ویسے یہ ترجمہ کہ نہیں، جیسا جیسا میں مولا ہوں ویسا ویسا یہ علی مولا، ہاں جیسا جیسا، جس جس کا نہیں، یہ تو استثناء ہے، جس کا نہیں تو پھر نہیں، علی تو سب پہ مولا ہے، مصطفیٰ بھی سب پہ مولا ہے۔ تو کفلین من رحمت، رحمت کے دو ٹکڑے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے موضوع شروع میں کہا تھا کہ آخر رحمت کیا ہے؟ رحمت سمجھ میں آئے تو اس کے ٹکڑے سمجھ میں آئے، اور اگر رحمت ہی سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کہنا؟ ہم سمجھتے ہیں رحمت یہ ہے کہ رسول کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے، نسل چل رہی ہے، جنت ملے گی، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک پر یقین ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رحمت ہے۔ قرآن اترا یہ رحمت ہے؟ نہیں، یہ تو تمام لوازمات ہدایت ہیں، یہ تو فطرت کی ریکوائرمنٹ ہے، اور جو چیز ریکوائرمنٹ ہو وہ احسان نہیں ہوتا۔ بھائی سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے نا، ہوا کے بغیر سانس کیسے لے گئے؟ اب اللہ کہے ہوا کا حساب دو تو ہم کہیں گے سرکار زندگی آپ کی دی ہوئی تھی، آپ نے سانس چلانا تھا۔ بھائی پانی پیاس بجھاتا ہے اور زندگی کے لیے ضروری ہے، اور آخرت میں جا کے یہاں سے پکڑے کھڑے ہوں کتنے ٹن پانی پی گئے، کتنے گیلن پی گئے، کتنے لیٹر پی گئے، باقی تو چھوڑیے، یہی نہیں جان کو آ جائے گا اور جہنم میں سیدھا بھاگے چلے جائیں گے بغیر کسی روک ٹوک کے کہ اس نعمت کا ہی جواب نہیں۔ یہ بنیادی حق ہے انسان کا جسے اس کے خدا نے مہیا کیا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو ماں کو دودھ عنایت فرما دیا، یہ بچے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس کے خالق کے بس کی بات ہے۔ سمجھ؟ تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں انسان کے لیے۔ بھئی شیطان ہے تو اب شیطان سے بچنے کا اگر سامان دے گا تو وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس کی نعمت یا احسان نہیں ہے۔ اسی لیے محمد والے محمد نے کہا قرآن میں جہاں بھی لفظ نعمت آیا ہے اس سے مراد ہم ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کائنات کی دینا رحمت نہیں ہے، رحمت نام ہے محمد مصطفیٰ کی ذات کا۔ تو حسن اور حسین اس محمد مصطفیٰ کے دو ٹکڑے ہیں۔
جو تمہیں اللہ نے اتنا انعام ازلی فرمایا کہ اس نے کہا میں تمہیں دے دوں گا، اور تمہاری زبان اور تمہارے قلب پہ حسن اور حسین کی چھاپ لگا دوں گا، تم انہیں جاننے لگو گے کہ یہ حسن ہے یہ حسین ہے، یہ حسن ہے یہ حسین ہے۔ اب سناؤں تمہیں رسول نے کیا کہا تھا دونوں بیٹوں کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنے اصحاب سے کہنے لگے، شکر ادا کرو، تشکر کبھی عیون النبی، اپنے نبی کی آنکھوں کا شکر ادا کرو جس نے قرآن کی تجلیوں کو اپنے قلب میں حروف بنا کر زبان پر جیسے جاری کیا، ویسے ہی ان دونوں کو تمہیں دیکھنے کے قابل کر دیا۔ علی حق علی حق، سمجھا نا جی، دیکھنے کے قابل کر دیا تمہیں۔ اگر میں نہ ان انوار کو دیکھتا تو تمہیں یہ کبھی نظر نہ آتے، اسی لیے خدا نے کہا من رحمت ہی کفلین من رحمت ہی، تمہیں رحمت میں سے 2 ٹکڑے دے دوں گا، جسے محمد نے تمہیں دیکھنے کے لیے، جس کے لیے اپنی آنکھوں کا سہارا لیا۔ اور پھر رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے جو آپ کے دیکھنے سے ہمیں نظر آیا ہے؟ کہ الحسن والحسین النور العقل، حسن اور حسین میری عقل کا نور ہیں۔ اور جانتے ہیں مصطفیٰ کی عقل کا نور کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ انتہائی عقل ہے مصطفیٰ کی کہ خدا ایک ہے، یعنی جملہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک کی تجلی کا نام ہے حسن اور حسین۔ ہاں، اور آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی کہ ہم نے گوشوارے عرش کے بنائے ہیں، حسن اور حسین 2 قندیلیں ہیں عرش کی۔ پوچھا گیا سرکار یہ 2 قندیلیں جو ہیں عرش پہ کیا ضرورت ہے روشنی کی؟ اللہ اکبر، کیا ضرورت ہے روشنی کی؟ وہاں تو اس کا اپنا نور ہے۔ تو بادشاہ نے فرمایا اب ذرا غور سے سننا، سرکار فرماتے ہیں دیکھو اللہ کا نور یہ والا نور نہیں ہے جس سے روشنی نکلتی ہے، اللہ کا نور ایسا ہے جس سے کوئی روشنی نہیں نکلتی، کیونکہ اگر اس کی روشنی نکلے تو وہ ایک کیفیت ہو جائے گی کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو چمکتی ہے، نہیں، کہ اللہ کا نور بے نور ہے، خداوند عالم پاک ہے کہ اس سے کوئی روشنی نکلے۔ خداوند عالم کی ذات کوئی شے نہیں ہے کہ وہ پڑی ہوئی ہے اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، کھڑا ہے تو روشنی نکل رہی ہے، بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے۔ کہا یہ نہیں ہے خدا، خدا ہماری روح عقل کا نام ہے، یعنی محمد کی عقل جس چیز پر زندہ ہے نا اسے ذات وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اور کہا میرے یہ دونوں بیٹے قندیلیں ہیں عرش کی، یہ وہاں پر روشن ہیں۔ کہا مولا ابھی بھی نہیں سمجھے ہم کہ یہ وہاں روشنی کی ضرورت کیا ہے؟ کہا دیکھو تم مانتے ہو نا کہ خدا ایک ہے اور خدا ہے؟ کہا جی ہاں مولا، اسی پہ تو ایمان لائے تو مسلم کہلائے۔ کہا تمہارا یہ ماننا تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر وہ ساحت قدس سے قرآن کو اپنی دن سے نہ اتارتا، اور جب اس نے دن سے قرآن اتارا تو وہ جو تجلیاں پیدا ہوئی نا اس کے کلام سے، یہ دونوں وہی قندیلیں ہیں۔ ہاں، وہ ان پر اپنی ہائبت ڈالتا رہا، پھر یہ قندیلیں روشن ہو کے جس طرح سے بھی ٹمٹماتی رہیں تو وہی کی تجلیاں اترتی رہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا دونوں شہزادے؟ تب رسول نے کہا او میرے اصحاب، تمہیں معرفت نہیں ہے کہ خداوند عالم نے ان دونوں بھائیوں کو کس شے سے خلق کیا ہے؟ کہا مولا کس شے سے خلق کیا ہے؟ کہا رواسہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور ترین محدث کی، اور رواسہ
اچھا خیر، اب کتاب پہ بات چھیڑوں گا تو اور کہیں نکل جائے گی. حدیث سنیے. رسول فرماتے ہیں، رواسہ کی حدیث ہے، اسے رواسہ، حدیث الرواسہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ بڑی ہیبت ناک ہے. میں تو اس کے کچھ حصے آپ کو سنا رہا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے، اور وہ پوری تمام حدیث خلقت حسن و حسین پہ نہیں. آپ کو کیا پتہ یہ کتنی مشکل مرحلہ ہے بادشاہوں کا زمین پر آنا. امیر نے کہا تھا ہمارے اوپر 70,000 حجاب توحید ڈالے گئے تو ہم مخلوق کو نظر آئے. ہاں 70,000 حجاب ڈالے گئے تو جا کے ہمیں جا کے پتہ چلا. فرمانے لگے رسول خدا، کچھ خاص صحابہ بیٹھے تھے جی، کچھ خاص، اور وہ پوچھ رہے تھے تخلیق محمد و آل محمد، اور رسول خدا خود ارشاد فرما رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جب میں نے کہا، رسول کہہ رہے ہیں جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ تو میرے کہنے سے ایک نور ازلی پیدا ہوا. یعنی جب میں نے کہا، ہم نے نہیں پڑھا. رسول کہتے جب میری زبان پر جاری ہوا، پڑھا نہیں، جاری ہوا لا الہ الا اللہ، تو اس نور سے ایک ایسی ہیبت ناک نور نے چمک دکھائی، تجلی دکھائی. اس سے ھذا الحسن، اس نور کی تجلی سے حسن ظاہر ہوا. اور جب میں نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ کا، تو اس نور سے، اس کلمے سے بھی ایک تجلی بڑھی، اور اس تجلی سے ھذا الحسین. میرے ان دونوں نوروں سے، جو میں نے کلمہ میری زبان سے جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ان کے نور ظاہر ہوئے مجھ پر ان کے انوار ظاہر ہوئے. قال علی الاخیر ولی اللہ و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ. پھر میری زبان پر جاری ہوا علی میرا ابن ام ہے، وہ میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے. جو ہی میں نے یہ کلمہ میری زبان پر جاری ہوا، یہ دونوں نور وجودی شکل میں مجھ پر ظاہر ہو گئے. اللہ اکبر. اور کہا اب جب یہ ظاہر ہو گئے میرے ساتھ اشباع الانوار، میرے ساتھ نور پہ، اللہ اکبر، تو ہم خدا کی تسبیح کرنے لگے. ہاں کہنا ہم خدا کی تسبیح کرنے لگے. یہ دونوں نور بھی میرے ساتھ تسبیح کرتے تھے. ہم طواف کرتے تھے. ابو ذر بولے مولا کس شے کا طواف کرتے تھے؟ کہا کلمت اللہ کا. کہا مولا کلمت اللہ کا؟ محاذ کلمت اللہ، کلمت اللہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کیا تم نے سورہ توبہ میں نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا ہے کلمت اللہ علیہ، اللہ کا صرف ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق حیدری. کہا سورہ توبہ کی یہ 40ویں نمبر کی آیت ہے، دیکھیے گا جا کلمت اللہ علیہ، اللہ کا تو صرف ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے. اور ترجمہ کیا گیا اللہ کا کلمہ بہت بلند ہے، تو ٹھیک ہے نا، علی تو بلندی، ہم کون سا کہہ رہے ہیں؟ ہاں علی تو بلندی ہے، تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں نہیں بلند، ہم بھی تو وہی پڑھ رہے ہیں نا. کہا اللہ کے کلمے کا طواف کیا کرتے تھے ہم. رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے کلمے کا، اللہ کے کلمے کا ہم طواف کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہے کہنا تو چاہتا ہوں لیکن رہنے دیجئے. کہا جب ہم نے طواف کیا اس نور کا، اس کلمہ خدا کا، ہم تینوں نے تو خداوند عالم نے ہم پر کرم کیا
اور مجھے مخاطب کیا اول الخطاب. اب پتہ نہیں رسول ہی بہتر جانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوا، پہلی دفعہ مجھ سے میرے خدا نے بات کی. نہ جانے کس زمانے کی بات رسول کر رہے ہیں. کوئی ایسا زمانہ بھی ہوگا نا، زمانہ تو خیر ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کچھ ایسا بھی کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی زمانہ ہوگا جب اس نے رسول سے پہلا خطاب کیا تھا اور کہا جب مجھ سے پہلا خطاب اس نے کیا، جب ہم نے اس نور کا طواف کیا تو پہلا عطا اس طواف کے ثواب میں، یوں سمجھ لیجئے، پہلا خطاب مجھ سے کیا اور کہا زمن اسمان اللہ یا اسم اللہ، اے اپنے اللہ کے اسم، اپنے ساتھ اللہ کے دوسرے اسما کو لے کر اس نور کلمت اللہ میں ضم ہو جا. کہا میرے رب نے، ہم اس نور کلمت اللہ جس کا طواف کرتے تھے، ہم تینوں انوار اس میں داخل ہو گئے، اس میں ضم ہو گئے. جب ہم ضم ہو کے ایک ہو گئے، لا مطوف ولا مطاف، نہ کوئی قبلہ رہا نہ کوئی طواف کرنے والا رہا، مطوف بھی ہم ہو گئے، طواف بھی ہم ہو گئے، سب کچھ ہم ہو گئے، صرف وہ رہا، باقی ہم ہو گئے. جب ہم ایک نور ہو گئے تو اس نے کہا یا محمد حاضت تجلی الاول متجلی علیکہ، یہ میری پہلی تجلی ہے جو میں اب تجھ پر متجلی کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کے اس نے اپنا ایک کلمہ نورانی ادا کیا جس سے ایک اور نور ہمارے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے ہمیں اپنے لیے ضم کرنا شروع کر دیا. تب میرے زبان سے نکلا ہذہ ام ابیہا. سیدہ طاہرہ طاہرہ اللہم صلی علی محمد. کہا سیدہ کی تجلی ہوئی. خدا نے ایک اور کلمہ کہا. یہ کیسی خوبصورت توحید ہے، کیسی ابدیت کے دریا بہہ رہے ہیں. کہا میں نے سب سے پہلے کہا کہ جس میں اب ہمارا نور داخل ہو رہا ہے یہ ام ابیہا ہے. پھر ہم پانچوں کا نور ایک ہو گیا، ہم پانچوں ایک ہو گئے. ہم چاروں کا نور ایک طرف اور ایک نور اول جس میں ہم گئے. اللہ اکبر. کہا میں نے کہا ام ابیہا. خدا میرے اس قول سے راضی ہوا اور رضا اللہ بہذا القول. رسول فرمانے میرے اس قول پر خدا راضی ہوا جو میں نے اس نور کی قدر کی تھی اور اسے ام ابیہا کہا تھا، اس پر خدا راضی ہوا. وَخَلَقَ التَّسْبِیحِ. اور پھر اللہ نے مجھ سے کہا جو بھی تو ان نوروں کی تعریف میں کہے گا نا میں اسے اپنی تسبیح بنا دوں گا. کہ اے میرے نبی جو کچھ بھی تو ان کے لیے کہے گا میں اسے اپنی تسبیح بنا دوں گا. وعبادہ، میں اسے اپنی عبادت بنا دوں گا. اللہ اکبر. وحق کے قدر ہی. اور اگر تو میرے حق کا اور میری قدر کرنا چاہتا ہے، رسول سے کہہ رہے، رسول کہہ رہے ہیں پہلا خطاب ہے مجھ سے اور مجھ سے اللہ کہہ رہا ہے اگر اپنے رب کی قدر کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اے میرے محبوب
اللہ اکبر اللہ اکبر، آتینی کا کفلین من رحمت، میں تجھے تیری ہی رحمت کے 2 ٹکڑے تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، وصدائے و ندائے و بلغے، صدا بھی دو، ندا بھی دو اور تبلیغ بھی کرو، وحقہ الانوار، ان نوروں کے حق کی صدا بھی دو، ندا بھی دو، تبلیغ بھی کرو، تو جا کر میرا حق کے عبادت ادا ہوگا۔ اللہ اکبر، صدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، صدا دروازہ کھٹکھٹا کے کہو، ندا اجتماع میں سب کے سامنے کہو، تبلیغ ایک ایک کو پکڑ کے کہو۔ اللہ نے تینوں ذریعے دماغ پہ نازل فرمائے رسول کے کہ ان کی ولایت کو کہا۔ جب یہ نور بن گیا، نہ جانے کتنے برس رسول اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں، نہ جانے کتنے برس اس نور واحد نے خدائے واحد کی عبادت کی۔ کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا، جیسے وہ بولتا تھا ویسے ہم بولتے تھے، جیسے وہ سنتا تھا ویسے ہم سنتے تھے، کچھ بھی نہ تھا، ہم اس کے عبد تھے، وہ ہمارا معبود تھا۔ اور یہ اے میرے گروہ اصحاب، یہ وہی لمحہ تھا جب ہم وہ ہو جاتا تھا، وہ ہم ہو جاتا تھا، پھر بھی وہ تھا، ہم تھے۔ اور اگر میں نے آپ کو گھیرنا ہو تو اسی حدیث میں گھیر لوں گا۔ رسول نے کہا کبھی ہم وہ ہوتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے، ہم ہیں، لیکن کوئی ایک لمحہ تو ہے نا جب وہ ہم ہوتا ہے، یا کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے، تو وہ تو پھر علی اور رسول ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ لمحہ کیا ہے۔ لیکن اکٹھے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پہچان برقرار رہتی ہے کہ وہ رب ہے، ہم عبد ہیں۔ یہی تو توحید ہے، یہی توحید ہے۔ کہا پھر اس عرصہ دراز کی عبادت کے بعد، عرصہ دراز کے بعد ہم نے اپنے رب سے کہا اے پروردگار عالم، ہم چاہتے ہیں کہ تیری عبادت کروائی جائے، کرے نہیں، کروائی جائے۔ تو خدا نے ہمیں اذن دیا، اذن الارادہ و اذن المشیت، کہا جاؤ میرا ارادہ اور مشیت تمہیں میں نے عطا کیے۔ کہا خلق الارض والسماوات، ہم نے اس کے ارادے اور مشیت سے پھر زمین و آسمان خلق کر دیے، اس کے عشق میں۔ اس نے کہا تصدقی، میں نے تمہارا صدقہ اتارا۔ خداوند عالم کہتا ہے ارے دیکھیے عرفان کی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے، ہم کہتے ہیں نا یہ زمین آسمان رسول اکرم کی صدقے میں بنی ہے، کائنات۔ اچھا علم کلام رکتا نہیں ہے، علم الکلام آگے بڑھتا ہے، اور یہی اس کی صفت اول ہے، آگے بڑھتا۔ اچھا یہ ساری زمین و آسمان اللہ کے رسول کے صدقے میں بنی ہے، اچھا تو یہ کس شے سے بنی ہے؟ آپ کہیں گے کون، تو اب یہ کائنات صدقہ نہیں ہے، کون صدقہ ہے؟ سرکار اچھا لیکن علم الکلام رکا تو نہیں، یہ کن کس سے بنا ہے؟ مشیت سے اور ارادے سے، اور اللہ نے وہی کہا کہ میں نے اپنا مشیت اور ارادہ تم پر نچھاور کر دیا، اسے جیسا حکم دو گے یہ ویسا کرے گا۔ یہ ہے عشق کے رسول۔ اب
اب حتمی بات سنیے جس کے لیے میں نے تمہیں اتنی بڑی زحمت دی اور سخت مشکل اور خشک موضوع کو تمہاری نظر کیا. مہربانی آپ کی مجھ جیسے بے سرے کو آپ نے سنا. لیکن کمال یہ ہے، حیرت یہ ہے کہ رسول فرماتے میرے اور اس کا جو تعلق ہے، اب بغیر کسی علمی کوئی تقریر یا خطابت کے سیدھا سیدھا، کیونکہ میں مصائب کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں سیدھا سیدھا آپ کو حتمی جملہ پوری علمی اور فقہی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. نہ معقولیت اور بے وقوفی کا دخل تک نہیں ہے. اللہ کے رسول بہت بڑی حدیث ہے، لیکن اس کا جو میں سمجھا ہوں اپنی بساط علمی سے، جو بادشاہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا میری خلقت، زمین آسمان کا بننا، خدا کی توحید کا اظہار، انبیاء کا وجود، معجزات، قرآن، تورات، انجیل، زبور، 120 صحیفے، معراج، پردہ، ولایت، امامت، قیامت، حشر، نشر، جزا، سزا، جنت، دوزخ، یہ سب کچھ بنا ہے میرے اور اس کے عشق کی تجلی سے. تب سلیمان فارسی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مال عشق، یہ عشق کیا ہے جو تیرا اور اس کا ہے. تب اپنی گود میں بیٹھے ہوئے دونوں بیٹوں کو کندھوں سے پکڑ کر ہلا کر رسول نے کہا ھذا العشق ما بین اللہ و رسولہ. حیدری یا علی، یہ ہے اللہ اور میرے درمیان عشق جسے اس نے میری طرف بھیجا. ہاں اور اسی طرح کہ اب اگر کیونکہ رسول نے فرمایا میرے دونوں بیٹے سب سے افضل ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل ہے، تو واجب ہو جاتا ہے اس محفل میں جہاں بادشاہوں کے عظمت کا ذکر ہو ان کے بابا کا ذکر فوراً کر دیا جائے تاکہ حق خدا ادا ہو جائے، حق قدر اللہ ادا ہو جائے. اسی لیے امیر کا صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا انا رکۃ الحب من اللہ الی رسولہ، میں علی اللہ کا محبت نامہ ہوں جو اس نے تحریر کیا اور اپنی طرف سے رسول کو بھیجا. ہاں اللہ اکبر، کہ میں وہ محبت نامہ ہوں خدا کا جو خدا نے رسول کی طرف بھیجا. لیکن ہم انسانوں نے کیا کیا؟ خدا کے محبت کا بھیجا ہوا رکا بھی پھاڑ ڈالا. اور اللہ نے جو کفلین من رحمت کہا تھا، یوتیکم تمہیں عطا کروں گا، رحمت کے 2 ٹکڑے، ایک کو ہم نے پلا کر مار دیا، ایک کو ہم نے پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا. کیسا مقدر ہے زہرا کے بیٹوں کا؟ ایک کو امت نے پلا کے مارا، ایک کو امت نے پیاسا رکھ کے مارا. اللہ پتہ نہیں کیا جرم تھا. آج تک انسانیت جرم کا تعین بھی تو نہیں کر پائی نا. ہاں آج تک جرم تو طے کیجئے کہ شہزادوں کا جرم کیا تھا. ہاں ایک اب دونوں شہادتیں یہ میری سعادت ہے کہ کفلین میں رحمت کا ذکر میری زبان سے مجھ جیسے حقیر سے اکٹھا جاری ہوا، لیکن اکٹھی شہادتیں بھی ہوں گی. تو آپ کو ذرا ذہن میرے ساتھ ساتھ رکھیے، بس 10 منٹ کی زحمت اور دوں گا. لیکن یہ یاد رکھیے آج یہاں پر حلفاً کہتا ہوں کہ وہی شہادت پڑھوں گا جو معصومین نے کہی ہے. حلفاً کہہ رہا ہوں، حلفاً کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جو معصوم نے نہیں کہا، اور انہی سے بھیک مانگتا ہوں اور وہی جانتے ہیں اصل حقائق کو. لیکن جتنے میرے نظر سے گزرے یا جتنے مجھے القاء کیے گئے اور الہام کیے گئے، میں کیا بتاؤں.
وہ پتہ نہیں میں زندہ کیوں ہوں. لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم سب یہاں عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، اور اگر عبادت میں جھوٹ آ جائے، ریاکاری آ جائے تو عبادت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو آپ سب کی عبادت میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، بھلا میں کیسے ہم سب کی عبادت کو میں ریاکاری میں بدل دوں اور میں جھوٹ کی نظر کر دوں آپ سب کے عقیدے کو؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ سب کو بال جماعت میرے ساتھ چلنا ہے، اور جماعت تبھی قبول ہوتی ہے جب سب کی نیت پاک ہو. ہاں، رجوع کیجئے بادشاہوں کی طرف اور سنیے بادشاہ کیا مقتل پڑھتے ہیں. کہا نا کوئی ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، اور زیارت تب آئے گی جب میں کہوں گا اور میں بتا دوں گا کہ زیارت لائیے. لیکن اس سے پہلے یہ تو سوچئے اگلے سال اس دن ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا. یہ حسرت پھر کب پوری ہوگی؟ زہرا بی بی کو راضی کرنا، یہ دیکھنا کہ آج ہی محمد کو رو لیجئے، بس آج ہی رو لیجئے. آئیے مل کے گریہ کریں. اگلا خیال نہ رکھے کل کون پڑھے گا، کل کون آئے گا. بس یہ دیکھیے آج ہی رو لیجئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، آج ہی خدا کو راضی کر لیجئے. نہ جانے اگلا قدم اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے. بس کہہ رہے تھے دودھ کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ دودھ دیکھ رہا تھا، ادھر چھوٹا بہن سے کہہ رہا تھا کوئی پھٹے ہوئے کپڑے دے دے. یہ کہہ رہا تھا ذرا مجھے یہ تو بتا میں اچھا امام نہیں ہوں. وہ لعینہ کہہ رہی تھی بہت اچھے ہیں، ادھر وہ بہن سے کہہ رہا تھا بہن پھٹے ہوئے کپڑے اس لیے مانگتا ہوں تاکہ یہ امت اتارنے لگے تو پھٹے ہوئے دیکھ کے چھوڑ دے. ادھر یہ دوسرا سوال کر رہا تھا، کہا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا، کہا اچھے شوہر ہیں. اور ادھر وہ بہن سے کہہ رہا تھا، باہر نکل کے ادھر ادھر دیکھ کے کہہ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ کے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے گھوڑے پہ سوار کرائے. دو بہنیں باہر نکلی، نہیں روایت میں 3 بہنیں باہر نکلی. ایک نے لجام پکڑی، ایک رکاب اور ایک ہاتھ آگے بڑھا. آواز ایسا کرو صحیح طرح سمجھ آنے دو. ہاتھ آگے کیا، ہاتھ آگے کیا. حیران ہو کے دست مبارک کو دیکھنے لگے. کہا اے علی کی بڑی بیٹی، یہ کس نے سوال سنو. حسین پوچھ رہے تھے اے علی کی بڑی بیٹی یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ ایسے کر کے سوار. کہا میں نے عباس کو دیکھا تھا تجھے سوار کراتا تھا، لے میرے ہاتھ پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جا. اور ادھر وہ تیسرا سوال کر رہا تھا. کہا اے لعینہ یہ بتا. پھر دودھ کو دیکھا اور دیکھتے رہے بڑی دیر تک، اور پھر آنکھیں اٹھا کے کہا اچھا امام بھی میں اچھا ہوں، شوہر بھی میں اچھا ہوں، اچھا چل ان باتوں کو چھوڑ، یہ بتا کیا میں انسان اچھا نہیں تھا؟ اور وہ ادھر گھوڑے پہ سوار ہو کے کہہ رہا تھا لوگوں مجھے دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میری ماں کا جرم بتاؤ، میرے بابا کا جرم بتاؤ. بس ادھر اٹھایا پیالہ لبوں تک لائے، صرف ایک گھونٹ اس نے پیا، اور وہ ادھر اپنے بیٹے کو اٹھا کے کہہ رہا تھا صرف ایک گھونٹ دے دو. یہاں کہہ رہے تھے پیو، وہاں کہہ رہے تھے نہیں دیں گے. اٹھایا دیکھا، صرف ایک جملہ کہا
کہا یا فاطمہ، اور یہ کہہ کے دودھ کا ایک گھونٹ پی لیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ام فرماتی جب مجھے پکارا گیا اور میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا، اللہ اکبر، رشف الامام بقوت ید ولا قوت الحفظ مثبتکل الی الارض مرتین المرتین۔ جب میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا ہاتھ کے سہارے سے مصلی سے امام اٹھنا چاہتے ہیں اور رخسار کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ اور وہ ادھر گھوڑے کو اس طرف سے لے آیا جدھر اصغر کی قبر تھی، گھوڑے سے اترا، اتنا مشکل چڑھا ہوا گھوڑے پہ، نہ جانے کیا تھا کہ اتر آیا، آ کے سر کو جھکا کے قبر اصغر دیکھنے لگے۔ خون تھا جو قبر اصغر پہ گرتا رہا، اور کہنے لگے یا ابنائی حاضل ریحانت تسقنک یا اصغر، کہ اصغر میرے پاس لانے کو پھول نہیں تھے، میرے زخموں سے گرتے ہوئے خون کو اپنی قبر پہ پھول سمجھ لے۔ ادھر وہ کہہ رہا تھا میرے بیٹے قاسم کو لاؤ، وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ خون بہا رہا تھا، یہ بھی قاسم کو گلے لگا کر اس کے سر میں خون کی آبشاریں بہا رہا تھا۔ اور کہنے لگے، یہ کہنے لگا قاسم، قاسم تیرا میں نے نام رکھا تھا قاسم، تو اپنے چچا پر قربان ہو جا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جا۔ اور کہا جانتے ہو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے؟ یہ کہہ کے بادشاہ نے کہا اپنی پھپھی کی چادر میں دیکھ لے۔ زینب آگے بیٹھی تھی چادر پھیلائے کہ قاسم نے ایک ہاتھ سے چادر ہٹائی، کیا دیکھا کچھ ٹکڑے، کہا بیٹا ایسے قربان ہوا جاتا ہے۔ اور وہ ادھر نہ جانے پھر کس مشکل میں سوار ہوا، نہ جانے کس مشکل سے گھوڑے پہ سوار ہوا، اور جب گھوڑے پہ سوار ہوا تو جا کے پھر وقفہ کیا اور ایک ٹیلے کے پاس آ کے ذوالجناح سے اتر کے بیٹھ گیا۔ موازنہ دے رہا ہوں تمہیں، ٹیلے کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ کو دیکھا خون سے بھرا ہوا تھا، اور ادھر وہ چاہتا تھا مدینہ میں کہ اپنی بہن زینب کے سر پہ ہاتھ رکھے، تو ہاتھ دیکھا خون سے بھرا ہوا ہے، اور صاف کرنے لگے اپنی ابا سے۔ ادھر اس نے بھی دیکھا کفلین من رحمت، رحمت کے دونوں ٹکڑے اس نے دیکھا، اس نے اپنی ابا دیکھی۔ حسن بادشاہ تو نے تو اپنی ابا سے صاف کر لیا، حسین کی ابا میں کوئی صاف حصہ نہ تھا، جہاں پر حسین صاف کرتے گرم ریت پر ہاتھ ملنے لگے۔ جب ہاتھ صاف کیا، اپنی پیشانی کا لہو لیا، اپنے ہاتھ پہ لکھا فاطمہ، اور پھر اپنی ریش مبارک سے ملنے لگے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا مفضل کہتے مولا امام نے اپنے ہاتھ پر یہ فاطمہ کیوں لکھا؟ کہا العقرب الدہن والدموع فی الدہن، اتنے زخم منہ پہ آ چکے تھے کہ ماں کا نام نہیں لے سکتا تھا، آخری مرتبہ ماں کا نام لکھا۔ اور ادھر یہ بھی کہہ رہا تھا مدینے میں، کہا حسین میں نام نہیں لے سکتا، ذرا میرے کانوں میں کہے فاطمہ۔ ادھر وہ بھی کہہ رہا تھا این عباس، عباس کہاں ہیں؟ مقتل میں جانتے کیا ہے؟ ایک شہزادہ اٹھا بنی ہاشم کا، وہ دروازے پہ آیا، دروازہ کھول کے دیکھا، وہ جو جری عباس تھا دروازے کے باہر چھوٹے بچوں کی طرح ایسے کر کے دو زانو ہو کے زمین پر بیٹھا تھا،
اور کہہ رہا تھا یا امی فاطمہ یا سیدتی یا مولاتی ما حاضر الحیات، یہ زندگی پر تحفہ ہے، مندر دیکھ تیرے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے۔ اور وہاں وہ گھوڑے سے منہ کے بل گرا اور کہنے لگا آئے نا عباس، حسن آپ کے بخت کہ عباس موجود تھے، ہائے حسین پکارتے رہے عباس نہ آئے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں بین ٹکڑے اور یہاں سجدے کی تیاری۔ بس میں نے زحمتوں کو تمام کیا، زیارتیں تیار رکھیں، اللہ اکبر، زحمتیں تمام کی میں نے، لیکن آخری جملہ سن لو اور تمہیں ایک تاریخ کی ایک روایت ہدیہ کر دوں۔ جب یہ جنازہ تیروں سے بھرا ہوا واپس لوٹا، جب یہ جنازہ تیروں سے بھرا ہوا تو جانتے تاریخ نے کیا لکھا؟ حتیٰ کہ ابن خلدون نے لکھا، اس نے کہا علی کی ہر بیٹی کے ہاتھ میں ڈھیر سارے تیر تھے۔ یہ سارے جنازے سے نکلے تھے، صرف جنازہ زخمی ہوا۔ مجھے بتائیے ایک لشکر ہے وہ تیر چلا رہا ہے تو جو جنازے کے اٹھائے ہوئے ہیں انہیں نہ لگے ہوں گے؟ کیسی غیر منطقی بات ہے کہ صرف جنازے کو لگے؟ نہیں، حسین بھی زخمی ہوئے۔ میں نے مقتل میں دیکھا کہ جنازے پہ ہاتھ رکھا ہوا، اور حسین کو جس بہادر پہ شبہ تھا کہ یہ صبر کو توڑ دے گا، انہی کے کندھوں پہ جنازہ رکھا تھا۔ عباس کے کندھوں پر دایاں پایا تھا تابوت کا، اور وہیں حسین نے آگے ہاتھ رکھا ہوا تھا، جنازے کو پکڑا ہوا تھا۔ خلدون کہتا ہے پہلا تیر جو چلا وہ جنازے میں نہیں لگا، حسین کے ہاتھ میں لگ کر۔ صبر عباس دیکھیے کہ قطرہ قطرہ خون عباس کے چہرے پہ حسین کا گرتا رہا، اور ادھر یہ اور ادھر چڑھ چکا تھا وہ پشت پر، زلفوں میں ہاتھ ڈال کے خنجر۔ وہاں تو جنازہ حسین اور عباس اٹھائے ہوئے تھے، یہاں صرف سکینہ۔ ادھر سے جنازہ واپس آیا، بس زیارتیں تیار رکھیے۔ ادھر سے جنازہ واپس آیا، اب تمہیں ہدیہ کروں وہ روایت جو معصومین کیا ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہے، مالکوں کا اپنا حکم ہے۔ وہ کھڑے رہے، لشکر کھڑا رہا، کہا پھر نہ لے کر آ جائیں۔ تب حسین اندر گئے اور حسین نے کہا مدینہ الرسول میں اب جنگ ناگزیر ہو جائے گی، بنی ہاشم صبر نہیں کریں گے، اب یہ جنگ ہو جائے گی۔ تو حسین نے اس وقت اپنے صبر کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ سب سے بڑا فیصلہ حسین نے کیا کہ جنگ روکنے کے لیے سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ جو ہی تابوت دوبارہ تیار ہوا 9 کفنوں کے بعد تیار ہوا، جو ہی شہزادوں نے غصے سے جنازہ اٹھایا اور امام کے چہرے کی طرف حسرت سے دیکھنے لگے، امام کو پتا تھا کہ اب جنگ نہیں چلے گی، اب یہ رکے گی نہیں، اور مدینہ الرسول میں حسین جنگ چاہتے نہیں تھے۔ جو ہی باہر نکلے دروازے پہ حسین نے کہا اللہ وقف کل جنازے، روک دو جنازہ، اور یہ کہہ کہ حسین پیچھے مڑے اور کہنے لگے او علی کی بیٹیوں، سب برقعے پہن لو، معاکل جنازے کے ساتھ چلو۔ بس ادھر یہ تھا، ادھر وہ کہہ رہا تھا او انس ادھر آؤ، او نمیر ادھر آؤ، کندھوں سے پکڑ کے شمر بیٹھا رہا۔ اسنا انس بن سنان اور نمیر بالوں سے پکڑ کر حسین کی گردن کو الگ کرتے رہے، ادھر نیزے پہ سوار ہوا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ادھر حسین دفن کر کے کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا حسن المجتبی۔
की